بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیوں پرانی بات ہے، سخت گرمی کا موسم تھا۔ 3 طالب علم قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے علاقے کو خیر باد کہتے ہوئے سمندر پار جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ 3 مہینوں کا راشن ساتھ لے کر جا رہے تھے، اور اب تو کئی ماہ مسلسل علم حاصل کر کے وہ اپنی علمی پیاس کو قدرے بجھا سکیں گے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس دور میں انجنوں کی مدد سے چلنے والے بحری جہاز تو ہوتے نہیں تھے۔ عام طور پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی جو ہوا کے رحم و کرم پر چلتی تھیں۔ اگر قدرتی طور پر ہوا منزل مقصود کی طرف چل رہی ہوتی تو مسافروں کی پانچوں گھیمے ہو جاتی، لیکن خدا نخواستہ اگر ہوا مخالف سمت اختیار کر لیتی تو بسا اوقات کئی ماہ مسافر سمندر میں ہی بھٹکتے رہتے، اور کھانے پینے کا سامان ختم ہونے یا راستہ بھول جانے کی وجہ سے آخرکار زندگی سے مایوس ہو جاتے۔ یوں سمندری لہروں کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ان طلباء کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیش آئے۔ ان کی کشتی بھی مخالف ہوا کی بھینٹ چڑھ گئی۔ لاکھ جتن کیے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پورے 3 ماہ یہ ہوائی طوفان کشتی کو سمندر میں گھماتا پھراتا رہا۔ چند لقموں کے سوا سارا سامان خورد و نوش کام آ چکا تھا۔ ان بیچاروں کے پاس دعاؤں اور التجاؤں کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ ایک تو وہ تھے مسافر، دوسرے سفر بھی طلب علم کا تھا۔ ایسے مسافروں کے پاؤں میں تو فرشتوں جیسی مقدس مخلوق بھی اپنی نورانی پر بچھانا فخر سمجھتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے اس کی رحمت جوش میں کیوں نہ آ جاتی۔ دعا قبول ہوئی اور کشتی کنارے جا لگی، لیکن اصل مصیبت کا آغاز اب ہوا۔ مشیت الہی کو ان کی ازمائش مقصود تھی، اور وہ بھی اپنی دھن کے ایسے پکے تھے کہ مصائب سے گھبرا کر علم کی راہ سے ہٹ جانا ان کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس لیے بے سر و سامانی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے انجام سے بے خبر منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ بھوک لگی تو بچے ہوئے چند لقمے جو پاس تھے وہ بھی نگل گئے۔ اب نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو۔ سورج کی گرم لو اور صحرا کی تپتی ریت جہنم کا سا سما پیدا کر رہی تھی۔ سارا دن چلتے چلتے گزر گیا۔ دور دراز تک کسی چرند پرند کا نام و نشان تک نہ تھا، سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کھانے کی قلت اور پیاس کی شدت ان کے پائے استقلال میں لرزش پیدا نہ کر پائی۔ رات ہوئی تو ایک جگہ سو گئے۔ اگلے دن پھر منزل کی طرف رواں دواں رہے۔ اب تو زبانیں خشک ہو چکی تھیں اور قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ پھر سارا دن یوں ہی گزرا۔ رات ہوئی تو ایک جگہ گر گئے۔ کئی دنوں کی مسلسل بھوک اور پیاس نے ان کو کسی کام کا نہ چھوڑا تھا۔ تیسرا دن تو گویا ان کے لیے قیامت ثابت ہوا۔ ان کی حالت اتنی دگرگوں ہو گئی کہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک طالب علم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ذرا اندازہ کریں کہ بھوک پیاس نے اگر باقی 2 ساتھیوں کے پلے کو چھوڑا ہوتا وہ اسے سنبھالتے، ان کو تو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس دھچکے کے بعد وہ اپنی موت اور قریب سے دیکھنے لگے تھے۔ اسے وہیں چھوڑ کر دونوں پانی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ دوسرا بھی گرمی اور پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ اس اکیلے ساتھی کی مصیبت کا ذرا تصور کیجئے، جو اپنے دونوں دوستوں کو گرمی اور پیاس سے تڑپ کر گرتا ہوا دیکھ تو سکتا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کے اپنے حواس بھی جواب دینے لگے تھے، لیکن پھر بھی ہمت کر کے ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دوڑنے لگا۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے سنت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ اپنے دین کے طالبوں اور خادموں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ان کو جھنجھوڑتا ضرور ہے، لیکن کبھی ناکامی اور نامرادی کا منہ نہیں دکھاتا۔ اس کا وعدہ جو ہے، جو اللہ کے دین کے خادم ہوتے ہیں، اللہ ان کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ ہم پر مومنوں کی مدد لازم ہے۔ دین کے ان جانثار طالب علموں کے مومن ہونے میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے، نیز آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کا بہت بڑا کام لینا تھا،
لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی۔ اپنے دو ساتھیوں کی زندگی بچانے کے لیے نکلنے والا اکیلا طالب علم اچانک ایک قافلے کو دیکھتا ہے۔ اسے زندگی کی ہلکی سی کرن محسوس ہوئی، چنانچہ اپنا کپڑا ہلا کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ قافلے والوں نے اسے دیکھا تو ٹھہر گئے۔ گرمی اور پیاس اس پر بھی اپنا کام کر چکی تھی، قریب تھا کہ یہ بھی گر جاتا۔ انہوں نے اسے پانی پلایا۔ جب جان میں جان آئی تو ان کو لے کر اپنے ساتھیوں کی طرف دوڑا۔ پہلے ایک تک پہنچے اور اسے پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ ہوش و حواس بحال ہوئے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پلایا۔ پھر دوسرے کے پاس دوڑے دوڑے گئے اور اسے بھی پانی پلا کر ہوش میں لائے۔ پھر قافلے نے ان پر ترس کھایا اور کچھ سامان خورد و نوش ان کو مہیا کیا۔ اسی سفر میں ان کو بھوک کی وجہ سے ایک مردہ جانور کے انڈے پی کر بھی اپنی جان بچانا پڑی تھی، لیکن بھوک، پیاس اور گرمی کی اتنی صعوبتیں اٹھانے کے بعد کیا وہ اپنے مشن سے دستبردار ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ علم کی راہ میں ملنے والے مصائب و آلام ان کو اس راہ سے ایک قدم بھی دور نہ کر سکے، بلکہ ان کے شوق میں اور اضافے کا سبب بن گئے۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر نئے ولولے سے طلب علم کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ 214 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی اسے رونما ہوئے قریباً 1200 برس بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی دین کے ان شہدائی طلباء کے یہ کارنامے کتابی صورت میں اہل علم کے سامنے ہیں، اور قیامت تک وہ انہیں اپنے لیے مشعل راہ بناتے رہیں گے۔ ان طلباء میں سے ایک کو امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہوئے اور علم حدیث میں ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ بعد میں آنے والے ان کو فراموش کر کے حدیث کے میدان میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ آپ امام بخاری اور امام ابو زرع الرازی کے ہم عصر، امام احمد بن حنبل کے شاگرد اور امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور دیگر بڑے بڑے محدثین کے استاد تھے۔ تمام ائمہ کرام نے بالاتفاق ان کی تعریف و توثیق کی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ یہ بھی ہے کہ دوران سفر زاد راہ ختم ہونے پر مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے کپڑے بیچ کر بھی گزارا کیا تھا۔ ہے کوئی طالب علم جو دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ کرتے ہوئے طلب علم کی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ وعدہ پورا کرے، اور جو لوگ ہمارے دین کے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنی کامیابی اور کامرانی والے راستے دکھاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی ایسے لوگوں کا اتباع نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چل کر اللہ ہمیں بھی زندگی گزارنے والا بنائے۔